یہ شیروں کی سرزمین ہے، گلگت بلتستان شیروں کی سرزمین ہے، اور یہاں کسی گیدڑ کی لیڈری کی گنجائش نہیں ہے۔ شیروں کی دھرتی کا لیڈر بھی ایک شیر کو ہونا چاہیے، اور اس شیر کا نام ہے بالکل فرمان علی صاحب بھی اور رانا محمد فاروق صاحب بھی، اور آپ کے دلوں کا وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان، اور اس گلگت بلتستان کے شیر کا نام ہے گیدڑ۔ آتے وہ پہاڑوں سے رات کو اترتے ہیں نا، آدھی رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں، اور جب صبح کی روشنی ہونے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے۔ تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں، شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ اسٹیشنز میں نہیں ہے۔ گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں۔ پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ تو جو گیدڑ ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے۔ گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں، اور استور کے عوام ہیں، چوغام کے عوام ہیں سلیکٹرز۔ اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز، جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں، بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو، لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے اور چوغام کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ جعلی حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا انسان اپنے زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا، اور گلگت بلتستان کے پاک اور صاف عوام جو محبت کرنے والے عوام ہیں، سچی بات کرنے والے عوام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے۔
کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں، جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں، جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے، جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح سچائی کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح غلط کو غلط کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تو میرے آخری ایک میسج بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑا شعور رکھتے ہیں، شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے بھی شغف رکھتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو حکومت اب جاتی نظر آ رہی ہے۔ وہ حکومت جس کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے، حکومت انسان کرتا ہے عزت کے لیے، حکومت انسان کرتا ہے سر اٹھا کے، انسان کرتا ہے خدمت کے لیے، بے عزتی اور ذلت کے لیے ایسے رزق اور ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنی ذلت ملے جو آپ کو آج مل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے جس کے گواہ خود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آج جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو، اس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ تو جس حکومت کو ہر جگہ سے، پاکستان کے کونے کونے سے بد دعائیں مل رہی ہوں، اس کو گلگت بلتستان کے باشعور عوام کبھی ووٹ دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بل بلا رہا ہے، پنجاب کے عوام بھی بل بلا رہے ہیں، کراچی کے اور سندھ کے عوام بھی رو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی رو رہے ہیں۔ کبھی اتنی گندی گورننس اور کبھی اتنی مہنگائی پاکستان نے شاید پچھلے کئی سالوں میں دیکھی نہیں تھی۔ کہاں ایک طرف نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مہنگائی کا خاتمہ کیا، اور کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی۔ آج آپ کے گھروں میں مصیبتیں، میری ماں و بہنوں میں جانتی ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی اور اس سے آپ کے کچن کے خرچوں پہ کتنا فرق پڑا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں، اپنے بجلی اور گیس کے بل دیں، یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں، یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں۔ 600% قہر خدا کا، غضب خدا کا، 600% دوائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، دوائیوں کی قیمت کے اندر۔ اب انسان کے لیے مرنا بھی سستا نہیں رہا۔ تو جس حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے، جن شیطانوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ان کو گلگت بلتستان ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ پاگل خانے میں ہے۔ میں سمجھتی ہوں ان کی جگہ پاگل خانے میں نہیں ہے، ان کی ایک ہی جگہ ہے، ان کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام اپنے ایک ایک حساب لے ان سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں۔ اب یہ جو میرے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی
کہ کیونکہ مجھے گلگت بلتستان کی ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی، اور وہ ہے شیر۔ نہیں، سب زور سے نعرہ لگاؤ، خواتین بھی لگائیں، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ اور شیر پہ صرف ٹھپا نہیں لگانا بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے۔ کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ اور میرے یہ جو بھائی سامنے کھڑے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہو جی دھاندلی ہو گئی، ہم ہار گئے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آئی ہوں، میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے۔ اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو۔ دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے، نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ، تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ۔ یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ، شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ، دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں 30 سیٹیں میڈیکل کی تھی، نواز شریف نے 70 کی، انشاءاللہ اس میں اسٹور کا بھی کوٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو۔ ایک تو چگام کی میرے بہن بھائی مائیں۔ مریم نواز اسٹور میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دھاندلی کرنے والے اور دھاندلی کی پروڈکٹ دونوں ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ شوگام میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لوٹوں کی جگہ غسل خانے میں ہے، پولنگ اسٹیشن میں نہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں جیسے کہ 5 دن باقی ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں مسلسل تیزی آ رہی ہے۔ مریم نواز جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں۔ اسٹور میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا ہے جس سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز خطاب کر رہی ہیں۔